بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ حوثی اور امریکی حملوں سے کشیدگی میں اضافہ، سعودی عرب کا اظہار تشویش۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کے حوثیوں کے حملوں اور حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی حملوں کی وجہ سے بحیرہ احمر میں کشیدگی بے قابو ہو سکتی ہے اور خطے میں تنازع بڑھ سکتے ہیں۔ برطانوی خبرساز ایجنسی کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ میرا مطلب ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم خطے میں ایک بہت مشکل اور خطرناک وقت سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہم کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ مملکت بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت پر یقین رکھتی ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنا چاہتی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانی اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان ترکی میں اہم ملاقات۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انقرہ سے موصولہ رپورٹ میں ترک سفارتی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہفتہ 20 جنوری کو حماس کے قطر میں مقیم سربراہ اسماعیل ہانیہ نے ترک وزیر خارجہ سے اہم ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق حماس کے لیڈر اور ترک وزیر خارجہ کی اس ملاقات میں غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی اور 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کے دوران حماس کے قبضے میں موجود یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کی گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اسماعیل ہانیہ اور فیدان کی اس ملاقات کے دوران دونوں نے غزہ میں انسانی امداد میں اضافے اور مستقل امن کے لیے 2 ریاستی حل پر بھی بات چیت کی۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف بھی ہلاک ہوئے۔ ایران شام کے دارالحکومت میں پاسداران انقلاب کی میٹنگ پر اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں انٹیلیجنس سربراہ اور نائب بھی شامل ہیں۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق پر اسرائیلی فوج نے ایک 3 منزلہ عمارت پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہاں ایک اہم عسکری میٹنگ جاری تھی۔ عمارت ایرانی پاسداران انقلاب کے زیر استعمال تھی۔ حملے کے وقت پاسداران انقلاب کے شام کے انٹیلیجنس سربراہ اور ان کے ڈپٹی اور اہم افسران ایک حساس نوعیت کی میٹنگ میں مصروف تھے۔ ایرانی صدر کا فوجی کمانڈروں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے شام میں پاسداران انقلاب کے فوجی کمانڈروں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پاسداران انقلاب کے اہلکاروں پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شام کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ دہشت گردانہ اقدام کیا گیا۔ اسرائیلیوں کا نیتن یاہو کے گھر کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے لواحقین کی بڑی تعداد نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت سے ان کی رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے دوران حماس کے ہاتھوں یرغمالی صہیونی فوجیوں کے لواحقین نے اپنے وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور یرغمالیوں کی رہائی میں اب تک ناکامی پر اسرائیلی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم 105 دن سے التجائیں کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جرأتمندانہ اقدامات کریں۔ غزہ کی جنگ کے بعد حماس کی تعداد بڑھ گئی ہے، اسرائیل کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی فلسطینی غزہ جنگ کے بعد حماس میں شامل ہوئے۔ اسرائیل کے چینل 12 نے اسرائیلی فوجی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کی تعداد ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ فوج نے مبینہ طور پر یہ دعویٰ بھی کیا کہ غزہ میں بہت سے فلسطینی جنگ کے بعد انکلیو پر حکمرانی کرنے والے گروپ میں شامل ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں راکٹوں کی تعداد اور سرنگوں کی لمبائی نے ہمیں حیران کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ جنگ کا دورانیہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جتنا ہم نے منصوبہ بنایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں نے اعتراف کیا ہے کہ تمام مغویوں کی رہائی کا کوئی فوجی امکان نہیں۔ بدلہ لینے کے ایرانی اعلان کے بعد امریکی فوجی اڈوں پر حملہ۔
ایران کے دمشق حملے کا بدلہ لینے کے عزم کے چند گھنٹے بعد عراق میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کر دیا گیا۔ ایران کی حمایت یافتہ مسلح گروہوں نے عراق میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ تہران نے بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کیا تھا اور شام کے دارالحکومت دمشق میں اپنی ایلیٹ فورسز کی رہائش گاہ پر ہونے والے مہلک حملے کے لیے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، جس پر امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ایک عراقی اور ممکنہ امریکی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ گرپتونت سنگھ کیس، بھارت کو عالمی محاذ پر ایک اور بڑی ناکامی کا سامنا۔ چیک ریپبلک کی عدالت کے گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری کو امریکہ کے حوالے کرنے کی اجازت دینے کے بعد بھارت کو عالمی محاذ پر ایک اور بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ چیک ریپبلک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ عدالت سے اجازت ملنے کے بعد ملزم نکھل گپتا کی حوالگی کا حتمی فیصلہ وزیر انصاف کریں گے۔ واضح ہے کہ نکھل گپتا کو گزشتہ برس چیک حکام نے بھارت سے پراگ پہنچنے پر گرفتار کیا تھا۔ اسرائیل امریکہ سے کیے گئے فلسطینی ریاست کے قیام کے وعدے سے مکر گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک گفتگو میں فلسطینی ریاست کے قیام کی حامی بھر کر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اپنے وعدے سے مکر گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام پر وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ بیان میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے رضامندی کے اظہار کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ سے متعلق امریکی صدر سے گفتگو میں فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کے اپنے برسوں پرانے موقف پر قائم رہے۔ حماس کے ساتھ لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا، مجموعی تعداد 195 ہو گئی۔ غزہ میں حماس کے ساتھ دو بدو لڑائی میں اسرائیل کی بحری فوج کا ایک اور سپاہی مارا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں تصدیق کر دی گئی۔ مودی سرکار کا دعویٰ جھوٹ نکلا، افغانستان میں گرنے والا طیارہ بھارتی نہیں روسی نکلا۔ افغانستان کے پہاڑی سلسلے پر مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے بارے میں بھارت نے بغیر تصدیق کیے دعویٰ کیا تھا کہ یہ انڈین طیارہ ہے، تاہم بعد میں سب کی اٹھانا پڑ گئی اور تردید کرنا پڑ گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں گر کر تباہ ہونے والے مسافر بردار طیارے سے متعلق بھارتی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ان کی ایئر لائن کا طیارہ ہے۔ اس دعوے کے بعد کوہرام مچ گیا اور مسافروں کے اہل خانہ بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پر ایئر لائن کمپنی کے دفتر پہنچ گئے، جنہیں انتظامیہ نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے طیارے کو حادثہ نہیں ہوا۔ امریکہ اور کینیڈا میں برفباری کے باعث شدید سردی، ہلاکتوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ امریکہ اور کینیڈا میں شدید برفانی طوفان کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں شدید ٹھنڈ سے اموات کی تعداد 83 ہو چکی ہے۔ شدید برفباری کے باعث کئی علاقوں میں سڑکوں پر پھسلن کے پیش نظر گاڑیاں سڑکوں پر پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ شدید برفباری اور سڑکوں پر پھسلن کے باعث کئی علاقوں میں ٹریفک حادثات بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ امریکی ریاست میشیگن میں شدید سردی کے باعث جھیل جم گئی۔ ملائیشیا کے شاہ اور ملکہ نے خبریں پڑھ کر عوام کے دل جیت لیے۔ ملائیشیا کے بادشاہ اور ملکہ نے سرکاری ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھ کر عوام کے دل جیت لیے۔ بادشاہ سلطان اور ملکہ سلطانہ نے سرکاری ٹیلی ویژن کے یوم تاسیس کے موقع پر نیوز اسٹوڈیو کے دورے کے دوران خبریں پڑھنے کی پیشکش کی۔ بادشاہ اور ملکہ نے 10 منٹ تک ملکی اور عوامی دلچسپی کی خبریں پڑھیں۔ ملائیشیا کے عوام نے بادشاہ اور ملکہ کے اس عمل کو خوب سراہا۔ جنوری کے آخری ہفتے میں بارشیں شروع ہوں گی، محکمہ موسمیات۔ چیف میٹرولوجسٹ چوہدری اسلم کا کہنا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں بارشیں شروع ہوں گی۔ نجی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا۔
علاوہ ازیں محکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ چند روز کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلائی سندھ کے میدانی علاقے اور اسلام آباد شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شدید دھند کے باعث پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دن کے درجہ حرارت معمول سے کم رہیں گے۔ دھند کا راج برقرار، آلودہ ترین شہروں میں پشاور کا پہلا، اسلام آباد کا چھٹا نمبر۔ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست آ گیا۔ اسلام آباد کا فہرست میں چھٹا نمبر۔ ملک کے بیشتر بڑے شہر آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ جڑواں شہر راولپنڈی، اسلام آباد سمیت لاہور اور کراچی میں آج بھی شدید دھند ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 215 ریکارڈ کیا گیا۔ تورخم سرحد 9ویں روز بھی بند، قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان۔ تورخم بارڈر پر آج 9ویں روز بھی تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں۔ بارڈر کے دونوں اطراف سینکڑوں مال بردار گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ پاکستانی بارڈر حکام نے تورخم بارڈر پر تجارت کو ڈرائیورز کے ویزے سے مشروط کر دیا، جس کی وجہ سے کارگو ٹرک ڈرائیورز کو بغیر ویزے یا پاسپورٹ اجازت نہیں دی جا رہی۔ دونوں طرف پھل اور سبزیوں سے بھری ہزاروں گاڑیاں 9 روز سے کھڑی ہیں۔ سرحد کی بندش کے باعث گاڑیوں میں موجود پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔